ٹکا خان کی واپسی۔ مشرقی پاکستان میں شورش بپا رہی اور یحییٰ خان راولپنڈی میں بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ 25 مارچ کی فوجی کارروائی کا حکم دے کر طویل ذہنی رخصت پر چلے گئے ہیں۔ انہیں اس بات کی کوئی فکر نہ تھی کہ افواج پاکستان نے خون پسینے سے جو اہلیت حاصل کی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی قدم اٹھائیں۔ کیا وہ مشرقی پاکستان کے انجام سے مایوس ہو چکے تھے؟ یحییٰ خان کی بے عملی کی کئی توضیحات کی گئی ہیں۔ ان میں سے بعض سیاسی تجزیے پر مبنی ہیں اور بعض محض قیاس آرائیاں۔ ایک توضیح یحییٰ خان کے وزیر پروفیسر GW چودھری نے مہیا کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان مہینوں میں یحییٰ خان ذہنی طور پر معاف نظر آتا تھا اور مجھ سے بات کرنے سے بھی کتراتا تھا۔ چودھری صاحب نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یحییٰ خان اتنے حساس طبع تھے کہ انہیں فوج کی بربریت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا اور وہ حیران تھے کہ وہ اس کی تلافی کس طرح کریں۔ اس کے برعکس یحییٰ خان کے عملے کے ایک میجر جنرل نے مجھے بتایا کہ جون میں یحییٰ خان نے ڈھاکہ جانے کا پروگرام بنایا اور وہ راولپنڈی سے روانہ بھی ہوئے، مگر کراچی میں اس کتیا کے چنگل میں ایسے پھنسے کہ ڈھاکہ جانا بھول گئے۔ غالباً ان کا اشارہ اس خاتون کی طرف تھا جس کی قربت سے صدر مملکت راحت پاتے تھے۔ یحییٰ خان کے ٹولے کے ایک سینئر رکن نے بالواسطہ طور پر یحییٰ خان کے ڈھاکہ نہ آنے کی وجہ یہ بتائی، جب تک ان بنگالیوں کے ہوش ٹھکانے نہیں لگ جاتے ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ آخری وضاحت خود یحییٰ خان سے ملتی ہے جو انہوں نے ایک صحافی کو دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، جب بھی میں ڈھاکہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں میرا سٹاف اس کے خلاف مشورہ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے وہاں جانے سے سودمند نتائج برآمد نہیں ہوں گے۔ یحییٰ خان اگر چاہتے تو ڈھاکہ گئے بغیر بھی ضروری اقدامات کر سکتے تھے، مگر انہوں نے کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جس سے صورتحال پر خوشگوار اثر پڑتا۔ مارچ والی فوجی کارروائی اور دسمبر کی جنگ کے درمیانی عرصے میں یحییٰ خان نے صرف 2 فیصلے کیے، ایک جنرل ٹکا خان کی تبدیلی اور دوسرے باغیوں کے لیے عام معافی کا اعلان۔ کہا جاتا ہے پہلا اقدام انہوں نے بعض ملکی اور غیر ملکی بحی خواہوں کے اصرار پر اٹھایا تھا، کیونکہ ان کے خیال میں جب تک مشرقی پاکستان کی باغ ڈور ٹکا خان کے ہاتھ میں ہے وہاں حالات سدھر نہیں سکتے۔ یحییٰ خان نے اس تجویز کو تسلیم کرنے کے بعد سب سے پہلے جناب نور الامین کو صوبائی گورنر کا عہدہ پیش کیا، مگر انہوں نے خرابی صحت کی بنا پر یہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر نگاہ انتخاب ڈاکٹر AM مالک پر پڑی جو تعلیم کے لحاظ سے دندان ساز، پیشے کے لحاظ سے سیاست دان اور عملی طور پر مزدور رہنما تھے۔ انہوں نے یحییٰ خان کی پیشکش قبول کر لی۔ یحییٰ خان کو یہ مشورہ بھی دیا گیا کہ ٹکا خان کو گورنری سے ہٹا کر جنرل نیازی کی جگہ کمانڈر ایسٹرن کمانڈ بنا دیا جائے یا نیازی کی موجودگی میں مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا جائے تاکہ صوبے میں 3 بڑی شخصیتیں ہو جائیں، ڈاکٹر مالک گورنر کی کرسی پر، جنرل ٹکا خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی گدی پر اور جنرل نیازی سپہ سالار کی مسند پر۔ لیکن جنرل یحییٰ نے یہ تجویز مسترد کر دی اور مشرقی پاکستان ڈاکٹر مالک اور جنرل نیازی کے سپرد کر دیا۔ جنرل ٹکا خان اپنی اچانک علیحدگی پر خوش نہ تھے، اس کا اظہار ان کے رویے سے بار بار ہوتا تھا۔ انہیں 1 ستمبر کی شام کو آفیسرز میس میں الوداعی پارٹی دی گئی جس میں چھاونی کے سینئر افسروں نے شرکت کی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد جنرل نیازی نے ٹکا خان کو خراج پیش کرنا شروع کیا۔ ٹکا خان گمسم کرسی میں دھنسے سنتے رہے۔ جب وہ جوابی تقریر کے لیے اٹھے تو انہوں نے فرمایا، مجھے 4 مارچ کو اچانک راولپنڈی میں بلا کر نئی ذمہ داریاں سنبھالنے کا حکم دیا گیا۔ اب دفتن مجھے یہ ذمہ داریاں ڈاکٹر مالک کے حوالے کرنے کو کہا گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں ہوا ہے، مگر صدر کے فیصلے پر تبصرہ کرنا میرے لیے مناسب نہیں۔ وہی مکمل صورتحال سے واقفیت رکھتے ہیں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو منجدھار میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میری خواہش تھی جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر جاؤں، مگر بڑوں کی مرضی۔ بہرحال آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے کمانڈر جنرل ریاضی بڑے تجربے کار ہیں، وہ آپ کی مناسب رہنمائی فرمائیں گے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیے کہ حالات پر اپنی گرفت ڈھیلی نہ ہونے دینا، ورنہ یہاں آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ اگلی صبح انہیں الوداع کہنے کے لیے ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ صرف سرکاری افسر موجود تھے۔ مجھے ان کی روانگی کا منظر دیکھ کر ان کی آمد کا سماں یاد آ گیا جب 7 مارچ کی روپہلی سپہر کو وہ حشاش بشاش، تازہ دم اور پر اعتماد مسکراہٹ کے ساتھ جہاز سے اترے تھے۔ آج ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ٹکا خان کی روانگی کے اگلے روز 3 ستمبر سپہر کو نئے گورنر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ اس تقریب میں معززین شہر، اعلیٰ سرکاری افسروں اور سفارتی سربراہوں نے شرکت کی۔
اسی موقع پر بعض سیاستدان مثلاً خان صبور خان، فضل القادر چودھری اور سابق گورنر عبد المنعم خان بھی نظر آئے۔ تقریب کے دوران میری نگاہ ڈاکٹر ایم اے مالک کے نحیف بدن، ڈھلکے ہوئے چہرے اور دھندلائی ہوئی آنکھوں پر مرکوز رہی، اور میں سوچتا رہا کہ اس مرد پیر کا حوصلہ کتنا جوان ہے کہ اس نے اپنے ذمے وہ کام لے لیا ہے جو ٹکا خان سے نہیں ہو سکا اور انہیں تبدیل کرنا پڑا۔ ڈاکٹر مالک کے گورنر بننے سے ڈھاکہ میں کشیدگی اور تناؤ کی فضا خاصی حد تک کم ہو گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کسی غیر کی جگہ گھر کا ایک فرد آ گیا ہے۔ اگرچہ بنگالی عوام ڈاکٹر مالک سے ایسی عقیدت نہ رکھتے تھے جو انہیں حسین شہید سہروردی، مولانا فضل الحق یا خواجہ ناظم الدین سے تھی، مگر وہ ٹکا خان کی نسبت انہیں یقیناً زیادہ قابل قبول تھے۔ انہوں نے اپنی تقرری کے بعد شہر کی سب سے بڑی مسجد بیت القصد میں نماز جمعہ ادا کی، جہاں جنرل ٹکا خان نے کبھی قدم رنجہ نہ فرمایا تھا۔ غیر بنگالی بالخصوص بہاری آبادی میں جنرل ٹکا خان کے جانے سے عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا۔ ان کا خیال تھا ٹکا خان کے جانے کے بعد شرپسند اور تیز ہو جائیں گے اور غیر بنگالی آبادی کی جان، مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ مجھے یاد ہے 4 ستمبر کو ایک بہاری اخبار نویس نے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں مجھے ٹیلی فون کیا تو میں نے اسے کہا، اب تو بنگالی گورنر آ گیا ہے، تمہیں سول انتظامیہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس نے جواب دیا، کون سی سول انتظامیہ سالک صاحب؟ ہمارا گورنر تو مغربی پاکستان چلا گیا ہے۔ دوسرے اہم سیاسی فیصلے یعنی عام معافی کا اعلان 4 ستمبر کو ہوا۔ اس اعلان کے مطابق تمام زیر حراست شرپسندوں کو رہا کر دیا گیا، سوائے ان لوگوں کے جن پر فرد جرم عائد کی جا چکی تھی۔ اگرچہ یہ بنیادی طور پر اچھا فیصلہ تھا، لیکن اتنی دیر سے کیا گیا کہ اس کی افادیت محدود ہو کر رہ گئی، کیونکہ ستمبر تک تمام باغی بھارتی تسلط میں جا چکے تھے اور ان میں سے اکثر ان کے ہاتھوں تربیت لے کر مکتی باہنی میں شامل ہو چکے تھے۔ اب ان سے پیچھے مڑنے کی توقع رکھنا عبث تھا۔ البتہ اگر یہ فیصلہ اپریل کے آغاز میں ہوتا تو اس کے مفید نتائج نکل سکتے تھے، کیونکہ ان دنوں عوامی لیگ کے تقریباً 90 رہنما ابھی تک صوبے کے اندر تھے اور ذاتی تحفظ کی ضمانت پر سامنے آنے اور حکومت سے تعاون کرنے کے لیے تیار تھے۔ لیکن اب کلکتہ منتقل ہو کر جلا وطن حکومت سے عہد ایفا کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ گریلا جنگ اور تخریبی کارروائیوں سے بہت سے مفرور بنگالیوں کو امید ہو چلی تھی کہ حالات کا پلڑا ان کی طرف جھک رہا ہے اور وہ جلد یا بدیر مجیب الرحمان کی رہائی اور وطن کی آزادی جیسی نعمتوں سے بہراور ہوں گے۔ عام معافی کے حکم کے تحت 200 افراد کو رہا کر دیا گیا۔ ان میں سے 116 قیدیوں کو میرے سامنے، جو دیپ پور جہاں 2 AB نے پاکستانی فوجیوں اور ان کے بال بچوں کو ہلاک کیا تھا، وہاں کی کوٹھڑیوں سے نکالا گیا۔ یہ وہ شرپسند تھے جنہیں جانچ پڑتال کے بعد سفید یعنی بے ضرر قرار دیا جا چکا تھا۔ مزید 87 قیدی دوسرے مقامات پر چھوڑے گئے جو انٹیلیجنس کی اصطلاح میں سیاہی مائل سفید یعنی مشتبہ مگر بے ضرر سمجھے جاتے تھے۔ کچھ قیدی ڈھاکہ میں بھی رہا کیے گئے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے مکتی باہنی کے کسی رکن یا مفرور سیاسی رہنما نے معافی کے اعلان سے فائدہ نہ اٹھایا، سوائے ان معنوں میں کہ بعض شرپسند وطن پلٹنے والے پناہ گزینوں کا لبادہ اوڑھ کر آزادانہ مشرقی پاکستان میں داخل ہونے لگے۔ وہ یا تو اسلحہ، بارود، گرنیڈ اور بارودی سرنگیں اپنے ساتھ لاتے تھے یا اندر داخل ہو کر مقررہ جگہ سے یہ چیزیں حاصل کر لیتے تھے۔ حکومت نے وطن واپس آنے والوں کے لیے سرحدوں کے ساتھ ساتھ استقبالیہ کیمپ قائم کیے جہاں راشن، نقدی اور طبی امداد کا اہتمام تھا، مگر ان کیمپوں میں بہت کم لوگ آئے۔ بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا اعتماد بحال نہیں ہوا تھا۔ وہ ہماری ان خبروں کو محض پروپیگنڈا سمجھتے تھے کہ حالات معمول پر آ گئے ہیں، اور بھارت کے اس پروپیگنڈے کو حقیقت گردانتے تھے کہ واپس جانے سے ان کی جان و مال اور عزت خطرے میں پڑ جائے گی۔ بعض بنگالی یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ اعلان معافی کا اطلاق مجیب الرحمان پر بھی ہوگا۔ اس امید کو تقویت ان افواہوں سے ملی کہ غیر ملکی طاقتیں مجیب کی رہائی کے لیے یحییٰ خان پر دباؤ ڈال رہی ہیں۔ ان قیاس آرائیوں کو مزید ہوا جنرل یحییٰ خان کے ایک بااعتماد جنرل نے ڈھاکہ میں ایسے سوال پوچھ کر دی کہ اگر مجیب الرحمان کو جسمانی طور پر ٹھکانے لگانے کی بجائے سیاسی طور پر ختم کر دیا جائے تو کیا بہتر نہ ہوگا؟ انہوں نے یہ انکشاف کرتے ہوئے کہ مجیب الرحمان متحدہ پاکستان سے وفاداری کے عہد پر دستخط کرنے کو تیار ہے، مزید سوال کیا کہ آیا اس نام نہاد تحریک آزادی کی ہوا نہیں نکل جائے گی؟ میں نے عرض کیا کہ اول تو مجیب کے انجام کے بارے میں جنرل یحییٰ خان پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں، اب وہ اس سے کیسے پھر سکتے ہیں؟
دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ مجیب رہائی کے بعد پھر قلعہ بازی نہیں کھائے گا؟ مزید بحث سے جان چھڑاتے ہوئے جنرل صاحب نے فرمایا، ارے بھائی، میں تو یوں ہی بحث برائے بحث کے طور پر آپ سے بات کر رہا تھا، تم اسے سچ سمجھ بیٹھے۔ در حقیقت یہ محض بحث برائے بحث نہ تھی، اس کے پیچھے ضرور کوئی ہاتھ کار فرما تھا، کیونکہ میں نے ایک معتبر شخص سے سنا کہ ایک دوست ملک نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے نمائندوں کی بیرون ملک ملاقات کروائی ہے، اور یحییٰ خان نے یقین دلایا ہے کہ وہ مجیب الرحمان کی جاں بخشی کر دیں گے، مگر وقت کا تعین ان پر چھوڑ دیا جائے۔ انہی دنوں ایک جرمن صحافی بھٹو سے ملاقات کے بعد ڈھاکہ پہنچا۔ اس نے مجھے بتایا کہ مغربی پاکستان میں ایک نیا سیاسی تصفیہ زیر غار ہے، اور بھٹو نے مجھے یہ تاثر دیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ گئے تو مجیب الرحمان کو رہا کر دیں گے، کیونکہ مجیب کو سزا دینے کا وعدہ یحییٰ خان نے کر رکھا ہے، بھٹو نے نہیں۔ نئے سیاسی سمجھوتے کا ایک منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان میں قومی اسمبلی کی ان 78 نشستوں کے لیے ضمنی انتخابات کرانے کا فیصلہ کیا گیا جو عوامی لیگ کے مفرور ہونے سے خالی ہوئی تھیں۔ ضمنی انتخابات کرانے کی ذمہ داری میجر جنرل راؤ فرمان علی کو سونپی گئی۔ انہوں نے اسے دائیں بازو کی ان سیاسی جماعتوں کو نوازنے کا ذریعہ سمجھا جو گزشتہ چند مہینوں سے فوج سے تعاون کر رہی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ان جماعتوں کو اپنے امیدواروں کی فہرستیں پیش کرنے کو کہا۔ انہوں نے درج ذیل بولی دی: پاکستان جمہوری پارٹی 46، جماعت اسلامی 44، کونسل مسلم لیگ 26، کنونشن مسلم لیگ 21، نظام اسلام پارٹی 17، میزان 154۔ مختلف جماعتوں کی طرف سے 154 سیٹوں کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ خالی نشستیں 78 تھیں۔ سب کو مطمئن کرنا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ یحییٰ خان کا حکم تھا کہ نور الامین یعنی پاکستان جمہوری پارٹی کو زیادہ سیٹیں دی جائیں تاکہ وہ مرکز میں مخلوط حکومت بنا سکیں۔ جنرل فرمان علی ابھی مانگ اور رسد میں تناسب کا حساب لگا رہے تھے کہ جنرل پیرزادہ کا حکم ملا: قیوم، لیگ کو کم از کم 21 اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 18 نشستیں دی جائیں۔ اس پر جنرل فرمان علی نے کہا: اس طرح میرے پاس دائیں بازو کی مقامی جماعتوں کو مطمئن کرنے کے لیے گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اچھا، تو پی 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 کے لیے 18 کی بجائے 13 سیٹیں کر دو۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یحییٰ خان 3 سیاستدانوں یعنی نور الامین، بھٹو اور قیوم خان کو بیک وقت وزارت عظمیٰ کا جھانسا دے رہے تھے۔ پتہ نہیں اس ڈرامے کے مرکزی کردار مغربی پاکستان میں کیا کھیل کھیل رہے تھے، لیکن مشرقی پاکستان میں یہ تاثر عام تھا کہ ضمنی انتخابات سراسر ڈھونگ ہیں۔ ضمنی انتخابات میں اپنی جماعت کی کامیابی کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل ڈھاکہ تشریف لائے۔ 1 اکتوبر کو شام 5:30 بجے ایک اخبار نویس کے ہمراہ میری ان سے ملاقات ہوئی جو خاصی دیر جاری رہی۔ انہوں نے ضمنی انتخابات کے متعلق جب میری رائے پوچھی تو میں نے عرض کیا: انٹر کانٹیننٹل کی یخ بستہ فضا میں ٹھہرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ آپ باہر نکل کر عوام کی بے کسی کا ملاحظہ کریں۔ آپ کو پتہ چلے کہ ظلم و ستم میں پسے ہوئے عوام کو ضمنی انتخابات سے کوئی دلچسپی نہیں۔ انہیں تو اپنی بقا کی فکر کھائے جا رہی ہے، کیونکہ وہ باری باری پاک فوج، مکتی باہنی اور رضاکاروں کے عتاب کا نشانہ بن رہے ہیں۔ اگر مسئلہ اتنا ہی گمبھیر ہے تو تمہارے خیال میں اس صورتحال سے کون نجات دلا سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ جرنیلوں، فیلڈ مارشلوں اور ایئر مارشلوں کے بس کی بات نہیں۔ اس وقت ملک کو ایک ایسے بلند قامت سیاسی مدبر کی ضرورت ہے جو پوری قوم کو یکجا کر سکے۔ میرے خیال میں تو اس کا حل مجیب الرحمان ہے، جس کی رہائی بلا تاخیر عمل میں آنی چاہیے۔ وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے، مگر وہ تو غدار ہے، یہ سب اسی کا تو کیا دھرا ہے۔ اگر تمہاری افواج تمام قاتلوں کو اعلان معافی کے ذریعے بخش سکتی ہے تو انہیں مجیب کی رہائی کا کڑوا گھونٹ بھی حلق سے اتار لینا چاہیے، کیونکہ اس نے کسی ایک شخص کو بھی اپنے ہاتھوں سے قتل نہیں کیا۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ مغربی پاکستان مجیب الرحمان کی رہائی کی خبر سننے کے لیے تیار ہے۔ چند روز بعد وہ مجیب الرحمان کے بیوی بچوں کو دلاسا دے کر واپس مغربی پاکستان چلے گئے۔ جب دوسرے سیاستدان ضمنی انتخابات کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، بھٹو بار بار اصرار کر رہے تھے کہ اقتدار بلا تاخیر 1970 کے انتخابات کی بنا پر عوامی نمائندوں کے حوالے کیا جائے۔ ملک کو درپیش بحران کے پیش نظر کرسی کا یہ مطالبہ کئی لوگوں کو بے وقت کی راگنی لگا، مگر بھٹو کے حامی کہہ رہے تھے کہ قیادت کے بحران کا واحد حل انتقال اقتدار ہے۔ جنرل یحییٰ نے غیر سرکاری طور پر بھٹو کو اقتدار میں یوں شامل کر لیا کہ انہیں 8 رکنی وفد کا قائد بنا کر عوامی جمہوریہ چین بھیج دیا۔ اس وفد کے دوسرے ارکان میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر مارشل رحیم خان اور فوج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل گل حسن شامل تھے۔
یہ وفد نومبر کے شروع میں پیکنگ پہنچا اور چینی قائدین سے بر صغیر کی تازہ صورتحال کے متعلق بات کی۔ وہاں سے روانگی سے قبل بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں اعلان کیا، ان مذاکرات سے پاکستان کے خلاف جارحیت کی روک تھام ہو گئی ہے۔ اس سے یحییٰ خان کے چند روز پہلے کے اعلان کی تصدیق ہوتی تھی جس میں کہا گیا تھا پاکستان پر حملے کی صورت میں چین ہماری مدد کرے گا۔ 16 نومبر 1971 کو میں عید کے موقع پر چند روز کے لیے راولپنڈی آیا تو میری ملاقات وفد کے ایک قریبی ذریعے سے ہوئی جس نے چینی مدد کے بارے میں میرے سوال کے جواب میں کہا، ہاں چینی ہمارے عظیم دوست ہیں، انہوں نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ہم بنگالیوں کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ سنا ہے غیر ملکی حمایت کی تلاش میں جن 2 دروازوں پر دستک دی گئی ان میں واشنگٹن بھی شامل تھا۔ وہاں بھی امریکہ کو وہ 2 طرفہ معاہدہ یاد دلایا گیا جو اس نے پہلے مارشل لاء سے قبل چھٹے عشرے میں کیا تھا۔ وہاں سے جو جواب ملا وہ بھی چینی جواب سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ ان 2 عظیم طاقتوں کے بارے میں پروفیسر GW چودھری لکھتے ہیں، یحییٰ خان نے مجھے نکسن اور چینی قائدین سے اپنی خط کتابت دکھائی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بنگالیوں سے سیاسی تصفیے کے آرزومند تھے۔ بھارت نے بھی انہی دنوں اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی تھیں۔ اسے ہماری نسبت زیادہ کامیابی نصیب ہوئی۔ اس نے پہلے ہی روس سے معاہدہ دوستی کر لیا تھا جو در حقیقت ایک دفاعی معاہدہ تھا جس کی شق نمبر 5 اور شق نمبر 9 کے ذریعے بھارت کسی وقت بھی روس سے فوجی مدد طلب کر سکتا تھا۔ اس معاہدے کے دفاعی پہلوؤں کی تصدیق بھارتی جنرل DK پیلٹ کے مضمون مطبوعہ ہندوستان ٹائمز مورخہ 20 اکتوبر 1971 سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے لکھا، اس معاہدے میں فوجی مقاصد بھی پنہاں ہیں۔ جوں جوں افق پر جنگ کے بادل گہرے ہوتے گئے، اس معاہدے کے تحت بھارت اور روس کے درمیان باہمی تعاون کی رفتار بڑھتی گئی۔ پہلے روس کے نائب وزیر خارجہ نکولائی فروبن کی قیادت میں ایک 5 رکنی وفد دہلی آیا، پھر روسی فضائیہ کے سربراہ کی سرکردگی میں ایک اور 6 رکنی وفد بھارت پہنچا، اور آخر میں روسی وزیر دفاع مارشل گراچکوو خود تشریف لائے اور جنگی تیاریوں کا بنفس نفیس جائزہ لیا۔ انہی دنوں یہ خبر بھی سننے میں آئی کہ دہلی میں ایک دفتر رابطہ قائم کیا گیا ہے جس میں روسی ماہرین اور ہواباز مستقل طور پر متعین کیے گئے ہیں۔ بھارت کا اصل گٹھ جوڑ تو روس سے تھا، مگر اس نے دیگر اہم ممالک کی حمایت کو بھی نظر انداز نہ کیا۔ چنانچہ وزیر اعظم اندرا گاندھی 24 اکتوبر کو امریکہ، انگلستان اور مغربی جرمنی روانہ ہوئی۔ ان کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ اگر وہ ان ممالک کو بھارت کی حمایت پر آمادہ نہیں کر سکتی تو کم از کم انہیں پاکستان کی مدد کرنے سے باز رکھ سکیں گی۔ وہ یقیناً اپنے مؤخر الذکر مقصد میں کامیاب ہوئیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان مسلح تصادم کے روز افزوں امکانات کو ساری دنیا تشویش کی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر تباہی روکنے کے لیے کوئی مثبت اقدامات نہیں کیے جا رہے تھے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 26ویں اجلاس میں اندرونی معاملات میں بھارتی مداخلت کے خلاف پاکستان کی شکایت پر غور کیا گیا اور فیصلہ کیا گیا کہ سرحدوں پر کشیدگی کم کرنے کے لیے وہاں اقوام متحدہ کے مبصرین متعین کر دیے جائیں۔ پاکستان نے عالمی برادری کا یہ فیصلہ مان لیا، مگر بھارت نے اس سے صاف انکار کر دیا۔ فی الحقیقت بھارت کو ایسی کوئی تجویز نہ بھاتی تھی جو حالات کو سدھارنے کے لیے مفید ثابت ہو سکے، کیونکہ اگر حالات سدھر گئے تو صدیوں کا سنہری موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔